نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا تفسیر کی جو صورت ہے جس کی ہم تلاوت کریں گے اور جس کے ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے وہ ہے سورہ علق۔ اور سورہ علق کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے نازل ہوئی اور اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی جو شروعات ہوئی ہے تو انہی ابتدائی آیتوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور اسی سے قرآن شریف کا آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر نزول ہوا، جو کہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ سورہ علق کس طریقے سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نبوت ملنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی سال تک غار حرا جو مکہ سے دور ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی ذات کو تلاش کرنے لگے اور اللہ کی ذات کی عبادت کرنے لگے، اور بالکل تنہائی میں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دور ہو کر کے تنہائی اختیار کر کے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا اور کافی ٹائم گزر گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے زاد راہ کبھی 5 دن کا، کبھی 1 ہفتے کا اور کبھی 15 دن کا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ لے جاتی اور پہنچا دیتی اور کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی اور اس کے بعد پھر وہ واپس گھر تشریف لے جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات وہیں پر رہتے تھے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ڈر گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ڈریے نہیں، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور آپ کو جو ہے قرآن لے کر کے آیا ہوں اور آپ کو نبی بنانے کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، کہ پڑھ۔ قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا یا کسی بھی چیز کی ریڈنگ کرنا، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں پڑھنا یا بلند خوانی کرنا، تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے سینے سے لگایا اور بینچا، تو پھر کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے اور اس زمانے میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3ری مرتبہ میں اتنی زور سے بینچا کہ مجھے لگتا تھا کہ درد سے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور جو ہے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ دھس گئی ہیں، چلی گئی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھر تھر کانپ رہے تھے اور بہت پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اور پھر آگے کا واقعہ جو ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے، ابھی ہم تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية کلا لا تطع واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے اندر آخری جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ آیت سجدہ کہلاتی ہے۔ تو جو لوگ آیت سجدہ جو سنے گا تو اس کو بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ جنہوں نے تلاوت کو سنا ہے یا جو لوگ تلاوت کو سنیں گے ان کو آیت سجدہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اور تو پڑھتا رہے، تیرے رب بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، کہ سچ مچ انسان جو ہے بہت زیادہ سرکش ہے۔ ارآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور تونگر سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرا لوٹنا، تیرا لوٹایا جانا اللہ کی طرف سے ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا ہے جو تیرے بندے کو روکتا ہے، یعنی نیکی سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تو بتا، ارأیتا، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور کیا تو نے دیکھا ہے کہ وہ جھٹلاتا ہو یا وہ منہ پھیرتا ہو یا منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اور اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو بھیجیں گے، گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ ناصیۃ، وہ پیشانی، کاذبۃ، جو جھوٹی ہے، خاطئہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، اور وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، نادیہ، اور وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطع واسجد واقترب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اچھے اچھے کام کیجئے اور اچھے طریقے سے رہیے۔ اور اگر اور زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اس کی تفسیر معلوم کرنی ہے، تو پھر ہمارے ادارہ ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان کے ساتھ ایڈمیشن لے کر کے آپ مزید اس کی تفسیر اور ڈیٹیل، ہر قرآن کی تفسیر کی، فقہ کی مسائل کو جاننا ہے، پڑھنا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔